جی السلام علیکم. ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے انکنوینئنس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سسٹم کو سیٹ کرنے میں تھوڑے سے مشکلات کا سامنا تھا. کل بھی کافی سارے لوگ اس چیز کی کمپلین کر رہے تھے کہ وہ کلاس جوائن نہیں کر پائے. اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آج جو ہے اس کو جی تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آج اس کو لائیو اسٹریمنگ پہ پٹ کیا گیا ہے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر سکیں اور آپ کی جو کمپلین تھی اس کو دور کیا جا سکے. کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے 2 منٹ مزید انتظار کر لیتے ہیں کہ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ہم زوم پہ بھی میٹنگ سٹارٹ کر چکے ہیں. اس میں میکسیمم لوگ جوائن ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلاس کا. جی ویلکم ٹو آل آف یو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب یہاں پر ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا وقت نکالنا، ہمارا آپ کے لیے اتنا سارا ایفرٹ کرنا اور ہز ایکسیلنسی سر امتیاز سیف اللہ صاحب کا اس تمام گڈ کاز کے لیے جو ایک ایفرٹ تھی، ان کی کوشش تھی، اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج فرسٹ ڈے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس مکمل کورس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو سر نے بتایا ہے کہ وہ اسپوکن انگلش پہ مشتمل ہے. اہمیت سے آپ لوگ بھی واقف ہیں، مزید سر نے بھی اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا بہت میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایریا، سرحدیں اور ایک مخصوص اسپیسیفک جو جگہ تھی، اب اس کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. تو ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنا جو یہ ایک آپ کا علم ہے اس کو ایک مخصوص ایریا تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو ورلڈ وائڈ گلوبلی جو ہے جتنا زیادہ آپ اس کو پھیلا سکیں. یہ اچھا پیغام، یہ ایک نیکی کا کام آپ جہاں تک زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اسے آپ خود بھی ثواب کمائیں، مالی فائدہ بھی اٹھائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس اچھے عمل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. باقاعدہ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ انفارمل باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیں، ہم جو پڑھنے یا سیکھنے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو
बिल्कुल नॉर्मल इसी तरह बातचीत की तरह लेना है, जैसे हम घर में एक-दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, उसमें हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती कि हम कहीं जाकर किताबों से पढ़ें या ग्रामर के रूल्स देखें और सीखें कि किस मौके पर हमने कौन-सा ग्रामर लगाना है, कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। हमारा बातचीत का जो मेन मकसद बेसिक होता है, वो ये होता है कि बातचीत का बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपनी जो बात है वो सामने वाले इंसान को समझा पाएँ और उसकी बात या पैगाम समझ सकें। स्पोकन इसी को कहते हैं। कितनी सादा-सी बात है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं हम कर पाएँगे या नहीं, सीख पाएँगे या नहीं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप लोगों ने इसको बिल्कुल आसान लेना है, बिल्कुल इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। देखें, जैसे लेकिन इसका एक सिंपल है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही रैंडम समझ लें, इस पे तवज्जो ना दें। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसको लर्न कर पाएँगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप इसको सीख पाएँगे। और प्रैक्टिस से क्या है, इंग्लिश कभी भी अंग्रेज़ी ज़बान या कोई भी ज़बान, कभी भी सिर्फ़ सुनने से नहीं आएगी, बोलने से आएगी। जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें अबूर हासिल नहीं कर सकते। ना आप इसे सीख पाएँगे, ना ही इसमें रवानी आएगी और सीखने और रवानी से बोलने के लिए एक ही कुलिया है, एक ही टूल है। क्या करना है? इसको बोलने में शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि देखिए ये ना तो हमारी मादरी ज़बान है, ना हमारी ये कौमी ज़बान है। ये हमारे लिए एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, जिसको ज़ाहिर-सी बात है हम शुरू में जब बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमसे गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन अगर हम इसी डर से एक चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई तो कोई हमारा मज़ाक उड़ाएगा या हम पे कोई हँसेगा या हमें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए,
تو مین ہمارا جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ جو بات آپ کریں وہ آپ کی بات اسٹوڈنٹ سمجھ سکیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو بات ہے وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنا جو میسج ہے وہ ان کو کنوے کر سکیں۔ جی تو کنٹینیو کرتے ہیں، سوری اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو یہ بیسک چیزیں ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو ٹارگیٹڈ گولز ہیں، جو ہم نے ایک پروگرام سیٹ کیا ہے، ایک آؤٹ لائن بنائی ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس قابل کر دیا جائے گا کہ آپ آن لائن ٹیچنگ میں زبان ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن میں جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے، آپ اپنی بات ان کو آسانی سے سمجھا سکیں اور ان کی سمجھ سکیں۔ دیکھیں انگلش جو ہے نا وہ ورڈز کی ریپیٹیشن کا نام ہے، کوئی بھی زبان ہو وہ ورڈز کی ریپیٹیشن کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو ہم کوئی اور نئی وکیبلری اور نئی باتیں کرتے ہیں، نہیں، وہی سیم باتیں ہوتی ہیں جو ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی کنورسیشن میں۔ اپنے گھر میں مثال لے لیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہی سیم آواز آ رہی ہوتی ہے، ناشتہ بنا کے نہیں، کھانا دو، میرے کپڑے استری کرو، اس طرح کی آوازیں ہر رینڈم عام گھر میں ہوتی ہیں صبح۔ تو وہی باتیں ڈیلی کیا ہوتی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انگلش بھی سیم وہی چیز ہے، اس میں ہر زبان کی طرح کچھ لیٹرز ہیں جن کو ملا کر ورڈز بنتے ہیں اور ورڈ سے سینٹینسز بنتے ہیں۔ جیسے عربک یا اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں، ان سے مل کے لفظ بنتے ہیں اور ان سے جملہ بنتا ہے، سیم وہی چیز ہے۔ اس میں کچھ مخصوص چیزیں جن سے کافی سارے لوگ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، انفیکٹ اس سے پہلے یہ زوم پہ ہمارا جو کلاس ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی، یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ یہ سٹارٹ کرنا پڑا ہے۔ تو میں پہلے یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو اگر آپ مائنڈ میں، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مینٹلی یہاں سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ نے ان لرن بھی کرنا، لرن کے ساتھ ساتھ ان لرن بھی کرنا ہے۔ ان لرن کیسے کرنا ہے اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ ہمارے مائنڈ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اسٹک ہو چکی ہیں، بیٹھ چکی ہیں۔ میں آئی، میں، اب اگر ہمیں کوئی کہتا ہے آئی تو ہم کہتے ہیں مطلب میں، نہیں، میں کو بھول جائیں، آئی مطلب آئی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر کریں، یہاں پہ اس کو بٹھائیں گے انگلش کو، تبھی وہ آپ کے منہ سے بھی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارمل ایجوکیشن بھی جن کی اچھی ہوگی، اور مے بی اور ڈیفینیٹلی ہم سے بھی کئی گنا اچھی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل انویئر ہیں انگلش سے، جن کا پہلے تجربہ نہیں ہے یا جو علم نہیں رکھتے، تو ان کی خاطر ہمیں جو ہے یہ بیسک لیول سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب کچھ مخصوص چیزیں ہیں، آئی، میں، یو، آپ، ہی وہ لڑکا، شی وہ لڑکی، اس طرح کی کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، ہر جملے میں آتے ہیں اور ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو بیسک چیزیں انگلش میں آپ کو بتاؤں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے بارے میں آپ کی جو کیوریز ہوں گی وہ آپ پین اور پیپر لے لیں، نوٹ کرتے جائیں۔ سیشن کے اینڈ میں آپ کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا جس میں آپ کوئسچننگ کر سکتے ہیں، اپنی کیوریز جو ہیں ان کو ریزالو کروا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی، ہماری جو اردو لینگویج ہے یا ہمارا جو عام بول چال ہے، اس میں ہم عموماً 3 طرح کے جو ہیں سینٹینسز
डेली लाइफ में अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, वैसे ये सर भी पहले मेंशन कर चुके हैं कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है या उर्दू को इतने अच्छे से नहीं समझते। हमारे अपने एरिया के लोग, सराइकी लोग, तो उन लोगों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इसमें कोई इश्यू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भी आप मुझसे क्लास के एंड पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सराइकी में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप लोगों ने मेन चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि पूछने से नहीं घबराना और बोलने से नहीं हिचकिचाना। जब तक आप खुद लर्निंग के लिए आगे नहीं आएँगे, तब तक आप सीख नहीं पाएँगे। जी, बिल्कुल, सराइकी ज़िंदाबाद, थैंक यू। अच्छा जी, तो ऐसा है कि इंग्लिश जो है बेसिक हमारा वही उर्दू वाला सिस्टम ही है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 3 चीज़ें हैं। फ्यूचर की बात हम कर रहे होते हैं, अपने हाल की प्रेज़ेंट की बात कर रहे होते हैं और अपने माज़ी की यानी कि पास्ट की बात कर रहे होते हैं। हर बोलचाल में यही होता है। यही चीज़ चल रही होती है। उसी तरह से हमने इंग्लिश को भी 3 टाइम्स में या 3 ज़मानों में डिवाइड किया हुआ होता है। अब हमारे पास जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें बार-बार एक चीज़ रिपीट की जा रही होती है, वो होता है काम। कोई भी काम हो रहा है, हर दूसरे जुमले में कुछ हो रहा है। आना, काम, जाना, काम, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये तमाम क्या हैं? ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ करना ज़ाहिर किया जा रहा है, इसको हम वर्ब कहते हैं, वर्ब। ग्रामर में इसको किसी भी काम को जो किया जा रहा हो या कोई एक्शन परफ़ॉर्म किया जा रहा हो, उसे वर्ब कहते हैं और वर्ब तकरीबन हर जुमले का हिस्सा है। इंग्लिश में तकरीबन हर जुमले का हिस्सा है। आई, मैं, सिर्फ़ एक इसी एक वर्ड को पकड़ लें, तब भी आप समझें कि आप 30% इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई ईट, मैं खाती हूँ। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। क्या आ रहा है? आई बार बार है ना, आसान अल्फाज बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके मानी बदल रहे हैं और साथ हम एक इस छोटे से सेंटेंस से अपना जो अपना जो मैसेज है वो भी कन्वे कर पा रहे हैं। आपके लिए एक खुशी की बात बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज है। इसमें बहुत शॉर्ट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये हमारी तरह लंबी चौड़ी बात नहीं करते, कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर देते हैं। वो आगे चल के आपको इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगी। तो आई लगाएं और आगे वो चीज़ लगा दें जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं। आई ईट, मैं खाती हूँ। अब ये बातें हो रही हैं आज के दिन की, मतलब प्रेजेंट में आप कहते हो तो आई लगाओ, आगे वो वर्ड लगाओ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और आपका जुमला कंप्लीट हो गया। अगले बंदे को आपने अपनी बात जो है वो समझा दी। अब इसी आई के साथ अगर एम लगा दें और जो काम आप कह रहे हैं, राइट कह रहे हैं, रीड लिख रहे हैं या जो भी अल्फाज आप बोल रहे हैं, जैसे हमने अभी एक बात की, आई ईट, ईट से ईट एक काम है, खाना, मतलब एक फेल है जो परफॉर्म किया जा रहा है, एक काम जो हो रहा है, ईट खाना। इसके बाद आपने आई एन जी लगा देना है, ईट के बजाय ईटिंग कर देना है और आई के बाद एम लगा देना है। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यूस की बात हो रही है। जैसे हमने आई ईट का कहा था तो आज की बात थी, हो गई, खत्म, फिनिश, खाना था, खा लिया। अब अगर इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं तो मतलब एक काम जो चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ इतना सा ऐड करना है। फर्दर आप लोगों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में मैं आज नहीं जाना चाहती, जस्ट आपसे एक इंट्रोडक्शन, आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेना था, अपना इंट्रोडक्शन देना था, स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देना था। फर्दर जो है
اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جن کو ریزالو الحمدللہ کر لیا گیا ہے. اب جو ہے باقاعدہ ان ٹائم کلاس ہوگی، ڈیلی کلاس ہوگی، اور وش بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں یہی ڈیووشن دکھائیں گے پورا مہینہ، اور جس مقصد کے لیے سر نے یہ سب ارینج کیا ہے اس میں انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ فروٹفل ہوں گی. تھینک یو. جی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بلکہ نیکسٹ میں مزید اس میں احتیاط کروں گی کہ انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ میں ادا نہ کروں، کیونکہ جو لوگ ابھی پہلے مرحلے میں ہیں سیکھنے کے ان کے لیے واقعی مشکل ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ ود ان 3 to 4 days، 3 سے 4 دن کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ایشو نہیں فیس کرنا پڑے گا. آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ ان گفتگو کے دوران بولے جانے والے رینڈم الفاظ کو آسانی سے سمجھ سکیں گے اور بول بھی سکیں گے انشاءاللہ. جی حنزلہ شفیق کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. جی سندس فہیم، انٹروڈکٹری کلاس تھی اور آج اس میں تعارف دیا گیا ہے اور کچھ انفارمل گفتگو آپ سے کی گئی ہے. بیسک جس کا یہی تھا کہ جتنا زیادہ آپ اس کو بولنے کی کوشش کریں گے یہ زبان آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوتی جائے گی اور اتنا ہی آپ اس کو فلوئنٹلی بول پائیں گے. السلام علیکم میم، انٹروڈکشن دوبارہ دے دیں، وہ ہم سن نہیں سکے، جوائن کلاس نہیں ہو رہی. سر آپ سیکنڈ میٹنگ سے پہلے میرا خیال ہے زوم میں موجود تھے. جی میں اس میں تھا لیکن وائس نہیں آ رہی. سر دوبارہ دہرانا تو ممکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل کوئی بھی جوائن کرنے سے نہ رہ جائے. بیسک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیسک وہی تھا کہ ایک تعارفی کلاس تھی آج کی، جس میں زیادہ فوکس بلکہ مین فوکس اسی بات پہ تھا
کہ انگریزی زبان کا جو کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا جلدی اس کو سیکھ پائیں گے. میری ایک انشاءاللہ. خوشی ہے کہ اس گروپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے لیکن کسی نے بھی گروپ جوائن نہیں کر سکے. تو ایک دفعہ جو ہے نا گروپ میں سر سیف اللہ بتا دے کہ کائنڈلی کیا مسئلہ تھا اس وجہ سے نہیں گروپ جوائن ہو پایا. سر بھی ایکسپلین کر دیں گے شاید، لیکن یہ چیز میں پہلے مینشن کر چکی ہوں دونوں پلیٹ فارمز پہ. یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے ہمارا سیشن کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو پا رہا تھا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے وہ یہ ایشو آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، اسے سالو کر لیا گیا ہے. دوسرا میم ایک یہ تھا کہ ایسا ہو سکے کہ جو کلاس نہیں لے سکتے تو وہ ان کو ریکارڈنگ لیکچر مل سکے تاکہ وہ بار بار پریکٹیکل کر لیں. شیور سر، آپ کی یہ جو سجیشن ہے یہ سر کو ڈیلیور کر دی جائے گی، نیکسٹ پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. السلام علیکم میم، یہ بتا دیں یہ 100 سے اوپر جوائن نہیں ہو سکتے زوم پر؟ سر یہ سیشن یوٹیوب پر بھی لائیو تھا، آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ پوچھنا تھا. نو سر، یہ لمٹ ہوتی ہے 100 کی. اچھا میم، اس میں آپ ایک اور کام کر کے دیکھ لیں کہ 2 سے 3 زوم اکاؤنٹ چلائیں تو ہر سے الگ الگ ہو. تو جو ایک زوم اکاؤنٹ سے نہیں لاگ ان کر رہا، جوائن نہیں کر رہا تو وہ دوسرے سے کر لے یا تیسرے سے کر لے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر 3 زوم سے میٹنگ چلے تو 300 افراد اس میں آ سکتے ہیں، 4 سے ہو تو 400 ہو سکتے ہیں. جی سر بالکل. میم صرف آج اس کے بارے میں پڑھایا گیا نا، پریزنٹ کے بارے میں، انڈیفینٹ اور کنٹینیوس کے بارے جی میں. بالکل، جی بالکل، ڈیفینیٹلی آپ بالکل جی. صحیح فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ ہم انگلش کی بیسکس یہی ہیں، بیسکس بھی جی یہی ہے. میم، اور جی. آپ یہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اسپوکن انگلش جو ہے وہ 80% اسی کے اراؤنڈ گھومتی ہے. جی میم، جی جی، بس تھوڑی بہت نو ہوتی، بس توسا شریف سے تعلق ہے تو الحمدللہ صحیح سمجھ آ رہی ہے. بیسٹ آف لک محمد عمیر صاحب. تھینک یو. اچھا میم، یہ جو یوٹیوب پر کلاس ہو رہی ہے یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، وہاں پہ اپلوڈ ہوگی یا نہیں؟ جی سر ڈیفینیٹلی اپلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا میم، آپ سر سے یہ کہیں کہ یہ جو ابھی بھائی بتا رہے تھے نا کہ 3 سے 4 زوم جو ہے نا وہ جوائن کر کے تو پھر 300-400 لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں، تو کائنڈلی یہ کر لیں تو اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا. جی حافظ طاہر کلیم صاحب، ایسا ہے کہ سر ان چیزوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، تو جیسا وہ کریں گے بہتر فیصلہ انشاءاللہ کریں گے. جی انشاءاللہ، اللہ پاک پانی فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بات پوچھنی تھی. جی سر ضرور. وہ یہ کہ آج تو کلاس لیٹ سٹارٹ ہو گئی نا، کیونکہ میں کافی کوشش کر رہا تھا کہ واٹس ایپ پہ ہو جائے، جی سر. لیکن میرے خیال سے لیٹ ہو گئی، ایسا ہے؟ جی سر، یہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آج کلاس لیٹ تھی. کل سے انشاءاللہ ان ٹائم رائٹ ایٹ 9 o'clock. میم اصل بات یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم سارا دن کو کوئی حفظ کی کلاس پڑھانی ہوتی ہے یا کسی نے کلاس لینی ہوتی ہے تو ہم سارا دن ادھر مصروف ہوتے ہیں، پھر صبح نماز کے فوراً بعد ہی ہم نے پڑھانا ہوتا ہے آگے. I can understand سر، میں سمجھ سکتی ہوں. جی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی قیمتی وقت جو ہے وہ نہ ضائع ہو. نہیں، آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ Thank پاک you آپ so کو much. جزا خیر دے. تو Thank you so کائنڈلی یہ much. ٹائم ٹیبل کو نا فکس کر دیں. جی جزاک انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. جی اللہ حافظ. کل سے 2 بجے سے کلاس سٹارٹ ہوگی. جی انشاءاللہ سر. بیسٹ آف لک اینڈ گڈ نائٹ.